وقت بدلا، حکومت بدلی اور چہرے بھی بدل گئے، لیکن نہ بدلی تو عوام کی قسمت۔ پہلے بھی ہر 15 روز بعد عوام پر پیٹرول بم گرایا جاتا تھا اور اب بھی یہ سلسلہ باقاعدگی کے ساتھ جاری ہے، لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے ابھی تو بجلی کے بلوں میں اضافے نے عوام کی چیخیں نکلوا دی تھی اور ساتھ ہی پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ سونے پر سہاگا، نگران حکومت اس اہم ایشو پر روز جلسے اجلاس تو کر رہی ہے، بریفنگز لے رہی ہے، لیکن ابھی تک ان اجلاسوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔ عوام ریلیف کے لیے راہ تک رہے ہیں اور نگران وزیر اعظم دعویٰ کر رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کوئی بحران نہیں ہے، تو ہمارا سوال آج کا یہ ہوگا کہ ملک کی معاشی کشتی گرداب میں پھنسی ہوئی ہے، اس کشتی کو اس گرداب سے کیسے نکالنا ہے؟ یا سب ڈالر اوپر، روپیہ نیچے، اسٹاک مارکیٹ کی بری حالت ہے، وے آؤٹ کیا ہے؟ ہم نے کیسے نکلنا ہے اس سے باہر؟ کوئی زیادہ ہی آپ سنجیدہ ہو گئی ہیں، حالات تقاضا کر رہے ہیں اس کا۔ 16 ماہ قوم کا بینڈ نہیں ٹھیک طرح بجا، یہاں پہ تالیاں، ہمارا یہ، ہمارا وہ، نکموں کے آئی جیوں کو یہاں بٹھا دیا قوم کے اوپر۔ کیا کیا انہوں نے؟ اپنا سارا کچھ کر کے، مقدمات کر کے، چونا صحیح لگا کے کہاں گئے ہیں وہ شو کر کے۔ اب یہاں پہ اچھا بجلی یہ ہو گئی ہے، وہ ہو گئی ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، فلانا نہیں۔ اور 16 ماہ میں کسی چیز میں کنٹرول تھا؟ سیاست پہ تھا، معیشت پہ تھا، کسی چیز پہ تھا؟ ہم 2 کمرے کا وہ بنائیں گے جس کے ساتھ بیت الخلاء بھی ہوگا، وہ ہوا بھی یہاں سے آئے گی۔ ایسے تو ناٹک آپ سنتے رہے ہیں، اور ایسے قوالیاں یہاں پہ پوریا، اوہ ہو کیا ہو گیا قوم کا۔ تو اب کیا رونا ہے؟ مزے کریں، ریلیکس کریں، ابھی تو پیٹرول اور اوپر جائے گا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، بجلی اور آئے گی اوپر۔ اور سن لیا نا کہ ہمارے پاس سبسڈی کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے۔ فائنانس منسٹر، وزیر اعظم کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعظم کو ہم لائے تھے چوائس، پتہ نہیں کس کی، اور کیا کہتے ہیں وہ؟ عوام کو دینے پڑیں گے بجلی کے بل، جی کوئی آپشن نہیں ہے۔ کم از کم یہ ہے، ایک اسے داد دیں، وہ ناٹک نہیں کرتے عوام کو ریلیف، فلانا ریلیف، یہ وہ۔ پتہ جو 16 ماہ جو ایسے ایسے ڈگڈگی پہ ناچتے رہے، ان کو بھی پتہ تھا کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن جس نے باز نہیں آنا، منشی اسحاق ڈار آج بھی کہہ رہے ہیں $200، $200 پہ ڈالر، فلانا ڈمکانا۔ اور ایک چیز چل رہی ہو، اسے آپ نے لات مارنا ہے، سنبھل آپ سے کچھ رہا نہیں۔ 16 ماہ تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، 16 ماہ اور اب ان کو بھی کچھ دن گزر گئے ہیں۔ آپ نے یہ قوم کا بنایا ہے جو 76 سال میں، 71 میں صرف ہماری رسوائی ہوئی تھی۔ وہ کس شاعر، عظیم شاعر نے کہا تھا کہ عزت تو آنی جانی چیز ہے، رسوائی ہوتی ہے تو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہو رہا ہے، جو آپ کہہ رہی ہیں آج اتنی، میں تو آج دیکھ کے پریشان ہو گیا، آپ کو اتنا سنجیدہ دیکھ کے، اور فلانا بل آئے نا، اور یہ بل آئے ہیں۔ یہ جو آپ نے فصل بوئی تھی 16 ماہ، وہ محسن ملت کہاں گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک بات تو سو، محسن ملت کو ہیں کہاں؟ وہ کوئی فوٹو دکھا دیں ان کی، جنہوں نے یہ سارا کار، مطلب یہ معجزہ اس قوم پہ ٹھونسا، وہ کہاں ہے محسن آپ ملت؟ سارا ملبہ 16 ماہ پہ ڈالیں، لیکن 16 ماہ والے کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے 3 سال والے کر گئے ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ تو ہم کامیڈی شو کا انتظار کریں گے، وہ جو 3 سال تھے اس میں یہ ہو گیا، وہ جو 3 سال میں ملک تباہ ہو گیا، 16 ماہ یہ۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ ناٹک اور کامیڈی شو جاری رکھیے، بجلی کا بل بھی ایسے جائے گا۔ آپ نے کر جو دیا ایسے، میں نے پہلے کہا تھا، نکموں کے آئی جی، ٹھیک ہے، نکموں کے جج آپ نے چن چن کے بٹھا دیا۔ لیکن ہمیں آج حل کی بات کرنی ہے نا، ہم حل کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ بلیم گیم کا سلسلہ تو چلتا رہے گا۔ سلمان صاحب، نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم نے پروفیشنلز کو یکجا کیا ہے، کیا پروفیشنلز کے پاس حل ہے؟ حل آپ نے لے لیا، کامیڈین سے آپ اگر حل مانگ رہی ہیں تو حل ان کے پاس نہیں ہوتا۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ پاکستان کا بڑا المیہ ہے
کہ ہر حکومت IMF کے سامنے سرنڈر کرتی ہے. کیا کہا اس حکومت نے کہ ہم IMF سے اجازت لیں گے. ایک حکومت آئی, اس نے کہا کہ ہم خودکشی کو ترجیح دیں گے, IMF سے رجوع نہیں کریں گے. یہ سارا کیا دھرا کس نے؟ دیکھیں نا, بجلی, پیٹرول, گیس کس کے دور میں ایگریمنٹ کا حصہ بنا کہ ان کی اجازت سے ہوگا. دیکھیں بات ہے کہ اگر سب کچھ IMF کی اجازت سے ہونا ہے تو پاکستان میں حکومتوں کا کیا جواز ہے. اور اس پہ کوئی دو آرا نہیں کہ اس وقت بجلی, گیس اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو طوفان آیا ہے, یہ اس نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو پریشان کیا ہے. صرف پریشان اس میں وہ نہیں ہیں جن کو یہ فری میں مل رہا ہے, جن کو پیٹرول بھی فری میں مل رہا ہے, جن کو بجلی بھی فری میں مل رہی ہے, جن کو گیس بھی فری میں مل رہا ہے. اور ہمارے دوست نگران پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ اتنی پریشانی, اتنا ایشو نہیں ہے جتنا رول ہے. بات یہ کہ بات تو ہے صرف احساس کی, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اداروں سے پوچھا. دیکھیں وہاں انڈیویجولز بل نہیں دیتے, وہاں پر ادارے بل دیتے ہیں. کورٹس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ ججز صاحبان کی بجلی فری ہے, ان کا ادارہ پے کرتا ہے. اگر کوئی پے نہیں کرتا تو وہ پاکستان کے عوام ہے. اور 15, 20 سے 30 ہزار تک والے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ 10 ہزار کا جس کو بل آئے گا, کیا اس کے گھر میں چولہا جل پائے گا؟ کیا ان کے بچے کھانا کھا پائیں گے؟ اور یہ جو کہا گیا کہ کنٹرول نہیں ہے, دیکھیں بات یہ کہ پاکستان کے عوام تو ان کو منتخب کرتے تھے اس لیے کہ یہ آئیں گے اور یہ آ کے ڈیلیور کریں گے, یہ پاکستان کے عوام کو ریلیف فراہم کریں گے. اور جب یہ چلے جاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں, نہ میرے پاس کوئی اختیار تھا. بات یہ سارے ذمہ دار ہیں, یہ 16 ماہ کا نہیں ہے, یہ 5 سال کا اٹھا کے دیکھ لیں. اور میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو احتجاج ہو رہا ہے کہاں ہے وہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز؟ بات کریں گے. دیکھیں نا بات یہ کہ وہ جو 5 سال سے یہ کہ آپ ذرا کمپیریزن کریں چیزوں کا, پیٹرول کا کر لیں, ڈالر کا کر لیں, اور ساری چیزوں کا کر لیں. پہلی 3.5 سال کے اندر 73 سالہ تاریخ میں دگنی قیمتیں, اور پھر 16 ماہ کے اس میں 4 گنا تاریخ. اور کوئی شخص خود کو جواب نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بڑی جماعتیں پاکستان کے عوام کی آواز نہیں بنے گی یہی صورتحال ہوگی. لیکن یہ عوام سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ عوام تو ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ ان کو ووٹ دیا تھا, ووٹ دینے کے بعد آج تک یہ اپنے آپ کو جواب دے نہیں سمجھتے. ملک اس وقت مسائل کی آگ میں جل رہا ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, غربت ہے, اور کوئی جواب دہ نہیں ہے. اور یہ ساری صورتحال, یہ جو عوام کے اندر پیدا شدہ رد عمل ہے, یہ بالآخر اس نے کوئی رخ اختیار کرنا ہے. اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انتشار ہے, اور یہ انتشار بہرحال کوئی نہ کوئی رخ ضرور اختیار کرے. لیکن المیہ یہ ہے نا, آپ نے مورد الزام کسے ٹھہرانا ہے؟ کیونکہ 5 سال جو حکومت رہی ہے اس میں تمام سیاسی جماعتیں اقتدار کے مزے لیتے رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ہی حل بتا دیجئے. دیکھیے حل تو یہی ہے کہ جو لوگ ناکام ہو گئے ہیں ان کی چھٹی ہو جانی چاہیے. میرے نزدیک کیئر ٹیکر گورنمنٹ, فیڈرل کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں, وزیر اعظم اور ان کی کابینہ, ان کا رویہ افسوسناک ہے. اور جو روٹین کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو بیوروکریسی کرتی ہے. جو وزیر اعظم ہوتا ہے یا پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں, وزیر اعظم ہوتا ہے, فائنانس منسٹر ہوتی ہیں ہماری, اچھا, اور دوسرے منسٹرز ہیں, انہوں نے تھنکنگ کر کے لیڈ دینی ہوتی ہے, انہوں نے راستہ دکھانا ہوتا ہے, انہوں نے مسائل کو حل کرنے کے طریقے بتانے ہوتے ہیں. یہاں حال یہ ہے کہ 3 میجر ایشوز ہیں اس وقت. ایک ہے اقتصادیات کا, وہ جس میں بل ہیں, جس میں وزیر اعظم کے بیان پہ کیا کہا جائے. پھر آ جائیے الیکشن, وہ جو الیکشن کمیشن کرائے گا, بھائی الیکشن کمیشن کرائے گا تو آپ کا بھی تو کوئی رول ہے, لیڈ دینی ہے آپ نے ان کو, آپ کو انکریج کرنا چاہیے کہ الیکشن 90 ڈیز کے اندر ہو. لیکن نہیں, وہ فیصلہ کرے گا پھر ہم امپلیمنٹ کریں گے. امپلیمنٹ پرائم منسٹر نہیں کرتا, اچھا, امپلیمنٹ بیوروکریسی کرتی ہے. جو ڈیوٹی ہوتی ہے الیکشن پہ وہ پروونشل گورنمنٹس کرتی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کا تو رول بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. اچھا, تیسرا جو ایشو اس وقت چل رہا ہے وہ پکڑ دھکڑ کی پالیسی. جو پچھلی حکومت نے پکڑ دھکڑ شروع کی تھی وہ پکڑ دھکڑ چل رہی ہے اس وقت بھی. آپ دیکھ رہے ہیں آج کے ہائی کورٹ کا, آپ نے چودھری پرویز الہی کا قصہ آپ کو پتہ ہے, ان کی بیل ملی اور پھر وہی قصہ جو کہ روٹین ہے. پکڑ دھکڑ کی پالیسی پہ آپ کے انٹیریئر منسٹر صاحب سرفراز بگٹی صاحب یہ فرماتے ہیں ایک انٹرویو میں کہ دیکھیے یہ تو ادارے کر رہے ہیں اور وہ پروسیکیوشن ہے اور کورٹ فیصلہ کریں گے. بھائی ایف آئی اے کیا انڈیا کے تحت کام کرتا ہے؟ ایف آئی اے کس کے تحت ہے؟
انٹیریئر منسٹر کو پتہ ہے کہ FIA کس کے تحت ہے؟ دیکھیے اس میں جو ہے نا بات یہ ہے کہ اگر سب کام IMF نے کرنے ہیں، اچھا الیکشن کمیشن نے کرنے ہیں یا اداروں نے کرنے ہیں، تو آپ کیا بیٹھے ڈگڈگی بجا رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں نا کیبنٹ کیا کر رہی ہے۔ دیکھیے اس میں ایک چیز آپ کو واضح میں کر دوں، IMF یہ نہیں کہتا کہ آپ پیٹرول 14 روپے بڑھا دیں، IMF یہ نہیں کہتا کہ بجلی 15 روپے بڑھا دیں۔ IMF نے جو آپ سے بات کہی ہے وہ صرف اتنا کہتا ہے آپ کو کہ جناب آپ کا خرچ زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، آپ ہمیں یہ پلان دیجئے کہ آپ یہ جو امبیلنس ہے اس کو کس طرح میٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کے لیے ہے ٹیکس نئے لگائیں گے، پرائسز بڑھائیں گے یا کوئی اور میتھڈ استعمال، یہ جو پلان آف ایکشن ہوتا ہے یہ ہماری حکومت سجیسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ اپروو کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق جو ہے اس پہ عمل ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں معاشی پلان دینا تو اس حکومت کا کام ہے نا، لیکن ان کے پاس بھی ایسا کوئی پلان دکھائی نہیں دے رہا۔